بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد جواد احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے میڈیا میں اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑے ناقد جنہوں نے ہمیشہ عمران خان صاحب پر تنقید کی ہے، کبھی ان کے بارے میں کوئی اچھی بات یا ان کے حوالے سے کوئی اچھی خبر کبھی بھی نہیں دی اور ہمیشہ ان پر تنقید کی ہے، آیا ان کے میڈیا پروگرامز ہوں یا ان کے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز ہوں یا ان کے ٹویٹس ہوں۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ عمران خان صاحب پر تنقید کرتے ہی نظر آئے ہیں۔ اب ان کی جانب سے ایک کالم ایسا لکھا گیا ہے جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے علاوہ کسی اور پر تنقید کی ہے، اور وہ کس پر تنقید کی ہے آئیے دیکھتے ہیں، اس کالم کو پڑھتے ہیں۔ اس کالم کو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور پھر آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ جو ہے وہ اب شاید ان صاحب کے جو نظریات ہیں ان میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، یا پھر یہ جو ہے وہ ایک نئی ٹیکٹکس ہے پی ڈی ایم کی جانب سے، جس میں آئندہ آنے والے انتخابات میں ایک نیا ماحول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ تو آئیے اس کالم کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کالم جن صاحب نے لکھا ہے، جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، سلیم صافی صاحب ان کا نام ہے۔ جیو نیوز پر وہ جرگہ پروگرام کرتے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کالم لکھا گیا ہے، ہمیشہ انہوں نے عمران خان صاحب پر تنقید کی ہے۔ کالم کا عنوان ہے پی ڈی ایم کی موت۔ آئیے اس کالم کو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور پھر آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے، اور آئندہ انتخابات میں اس حوالے سے مزید کیا پیش رفت جو ہے وہ پی ڈی ایم کے موقف میں ہوتی ہے۔ اب اس کالم میں بڑے بڑے انکشافات ان کی جانب سے کیے گئے ہیں، آصف زرداری صاحب کے حوالے سے بھی انکشافات کیے گئے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں ان کے حوالے سے بھی انکشافات کیے گئے ہیں۔ تو آئیے کالم آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ کالم یہ ہے کہ شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ 2018 کے انتخابات سے قبل اور اس کے فوراً بعد پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو اقتدار دلوانے والی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر رکھی تھی۔ اس کے لیے الیکشن سے قبل نون لیگ کی طرح پیپلز پارٹی کے رہنما گرفتار نہیں ہوئے، یعنی کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے عمران خان صاحب یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرح اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر رکھی تھی، اور وہ یہ یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیل نہ ہوتی تو پیپلز پارٹی کے رہنما بھی نون لیگ کی طرح گرفتار ہوتے، مگر گرفتار نہیں ہوئے۔ اس ڈیل کے تحت پارٹی کی قیادت نے بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت ختم کروانے اور باپ کو بلوچستان کا باپ بنانے کے منصوبے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا 2018 کے انتخابات سے قبل بلوچستان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، اور وہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت بنائی گئی تھی۔ اس میں پھر آگے لکھتے ہیں کہ پھر سینٹ میں رضا ربانی کی جگہ صادق سنجرانی کو سینٹ کا چیئرمین بنانے کی خدمت بھی زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر سر انجام دی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی کو ناجائز طریقے سے قوم کے سروں پر مسلط کرنے کے پروجیکٹ میں پیپلز پارٹی بھی بلا واسطہ مگر بھرپور طریقے سے سہولت کار بنی۔ ابتدا میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ سندھ بھی جی ڈی اے، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم وغیرہ کے اتحاد کو دیا جائے، لیکن پیپلز پارٹی کی مذکورہ خدمت کی وجہ سے آخری وقت پر سندھ کی حکومت دوبارہ پیپلز پارٹی کو دلوائی گئی۔ یہاں پر سلیم صافی صاحب نے یہ بڑا انکشاف کیا ہے کہ یعنی کہ پیپلز پارٹی کو یہ حکومت نہیں ملنی تھی بلکہ دلوائی گئی ہے۔ الیکشن کے نام پر سلیکشن کے بعد بھی زرداری صاحب نے بلا واسطہ اسٹیبلشمنٹ کی یوں خدمت کی کہ جے یو آئی، اے این پی اور کسی حد تک مسلم لیگ نون وغیرہ اسمبلی میں بیٹھنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر اسمبلیوں میں بیٹھنے پر اپوزیشن کو آمادہ کر کے عمران احمد خان نیازی کو مسلط کرنے والوں کی بلا واسطہ خدمت کی۔ لیکن دوسری طرف بھی عمران خان تھے، چنانچہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرتے رہے کہ جب تک زرداری صاحب اندر نہ ہوں کرپشن کے خلاف ان کے بیانی کو پذیرائی جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ چنانچہ ان سب خدمات کے باوجود نہ صرف آصف زرداری کو جیل میں ڈالا گیا بلکہ پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ان کی بہن فریال تالپور کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ چنانچہ زرداری صاحب اپوزیشن کے تمام جماعتوں کو پی ڈی ایم کی چھتری تلے جمع کرنے میں لگ گئے اور بالآخر اس کے قیام میں کامیاب ہو گئے۔ پی ڈی ایم کا بنیادی محرک زرداری صاحب تھے، لیکن بڑی جماعت کے سربراہ ہونے کے ناطے زرداری صاحب کو سربراہ بنانا نون لیگ اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ دوسری جانب
ساتھ ہی آگے لکھتے ہیں کہ دوسری جانب میاں شہباز شریف کو سربراہ بنانا پیپلز پارٹی اپنے لیے خطرناک سمجھتی تھی، اس لیے قیادت کے لیے قرا فعال مولانا فضل الرحمان کے نام نکل آیا۔ پی ڈی ایم اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دونوں کے مقابلے میں ایک مؤثر اتحاد بن کر سامنے آئی۔ اس میں دو قومی جماعتوں کے علاوہ جے یو آئی اور جے یو پی جیسے مذہبی اور بی این پی یا اے این پی جیسی قوم پرست جماعتیں بھی شامل تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ہمہ پہلو اور قومی اتحاد نے مختصر وقت میں عمران خان اور ان کے سرپرستوں کے اوسان خطا کر دیے۔ چنانچہ اسٹیبلشمنٹ نے اسے توڑنے کے لیے کمر کس لی۔ زرداری صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں نے رابطے شروع کیے اور حتمی ڈیل بلاول بھٹو کو گلگت بلتستان سے بلا کر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی سرخیلوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں میں ہو گئی۔ یوں پیپلز پارٹی نے کچھ ایشوز کو بہانہ بنا کر پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، جبکہ اے این پی زرداری صاحب کی دوستی میں نکل گئی۔ تاہم مولانا فضل الرحمان نے اپنی اہمیت قائم رکھنے کے لیے اس کے بعد بھی پی ڈی ایم کو قائم رکھا۔ پھر اچانک وہ وقت آ گیا کہ فوج نے عمران خان کی ناجائز سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیے اور یوں بیک وقت زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے دل اقتدار کے لیے مچلنے لگے۔ حالانکہ اصولی طور پر یہ ناجائز اسمبلی کو دوام دینا غیر اصولی فعل تھا، یعنی کہ جب پی ڈی ایم کہتی تھی کہ یہ اسمبلی ناجائز ہے تو پھر اسی اسمبلی کو مزید جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا گیا اور بجائے اس کے کہ حکومت کو ختم کیا جاتا اور نئے انتخابات کروائے جاتے، پی ڈی ایم نے حکومت بنانا اور اس کو بعد 1 سال حکومت کرنا جو ہے وہ بہتر سمجھا، اور اب آپ کے سامنے حالات ہیں کہ انہوں نے اس ملک کی جو ہے وہ تباہی کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ مولانا صاحب اتنے جذباتی ہو گئے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ حکومت سازی کرتے وقت پی ڈی ایم کو بھی بھول گئے۔ اس مشاورت میں انہوں نے اپنے سینئر نائب صدر آفتاب احمد خان شیرپاؤ، شاہ اویس احمد نورانی اور دیگر ممبران سے پوچھا تک نہیں، اور دونوں بڑی جماعتوں سے اپنے لیے مرکز میں بھی استحقاق سے زیادہ حصہ لیا اور خیبر پختونخوا کی گورنرشپ بھی لے اڑے۔ یہاں پر سلیم صافی صاحب آج کل جو ہے وہ بڑی تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب پر اور کے پی کے کی حکومت کے اوپر۔ خیبر پختونخوا کی نگران حکومت بھی عملاً جے یو آئی کے لوگوں پر مشتمل ہے اور اہم فیصلے گورنر حاجی غلام علی، سابق وزیر اعلیٰ اکرم خان دورانی اور مولانا کے بھائی کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اعظم خان چونکہ ضعیف اور حد سے زیادہ شریف آدمی ہیں، اس لیے وہ پریشان اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مجبوراً خیبر پختونخوا حکومت میں اے این پی، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں سوائے پی ٹی آئی کے کو نمائندگی دے دی گئی، یعنی کہ بندر بانٹ کر دی گئی کہ آپ ہی ہیں سب کچھ اور آپ ہی جو ہے وہ اس حکومت کو چلائیں، انجوائے کریں، جو لوٹ مار کرنی ہے آپ لوٹ مار کریں، اور اب وہی ہو رہا ہے۔ نتیجتاً اس وقت کی خیبر پختونخوا کی نگران حکومت جو عملاً جے یو آئی کی حکومت ہے، صوبے کی تاریخ کی بدترین حکومت ثابت ہوئی۔ یہاں پر پہلی بار سلیم صافی صاحب کسی اور حکومت کو، عمران خان صاحب کے علاوہ کسی اور پی ٹی آئی کی حکومت کے علاوہ کسی اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تاریخ کی بدترین حکومت سمجھی جاتی تھی، لیکن نگران اب ان کے گناہوں کی گناہ بخشوا رہی ہے۔ دوسری طرف کرپشن کے بھی ماضی کے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ یوں اب مسلم لیگ نون بھی پریشان ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی، کیونکہ خیبر پختونخوا کو اس وقت جنگ کا سامنا ہے، اور اندازہ اس سے لگائیے کہ گزشتہ 3 سال سے گزشتہ 3 روز سے کرم ایجنسی میں بھرپور جنگ جاری ہے، لیکن صوبائی حکومت کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ چنانچہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا کی موجودہ سیٹ اپ سے نالاں نظر آتی ہے تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کی قیادت ان سے تنگ ہے۔ اے این پی تو کھل کر سامنے آ گئی اور احمد ولی خان نے گورنر غلام علی کی حمایت کی غلطی تسلیم کرتے ہوئے انہیں ہٹانے کا مطالبہ دہرانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف مولانا یہ چاہتے ہیں کہ اگلے انتخابات میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان ان کی جھولی میں ڈال دیا جائے، لیکن نگران حکومت کی بدترین کارکردگی اور کرپشن کی وجہ سے ایسا مشکل دکھائی دے رہا ہے، جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور بالخصوص اے این پی دونوں صوبوں کو مولانا کے لیے ترنے والا بنانے کے حق میں نہیں۔ مزید نزدیک اصل تنازع یہ ہے، میرے نزدیک اصل تنازع جو ہے وہ یہ ہے، اور دبئی میٹنگ پر اعتراض کر کے مولانا
اس کے لیے اپنی بارگیننگ پوزیشن مضبوط بنانا اور اپنے گورنر کو بچانا چاہتے ہیں، ورنہ تو دبئی میٹنگ پر ان کے اعتراض کا اس لیے کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ پی ڈی ایم کی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی میٹنگ تھی۔ دوسری طرف ان کے پاس اس اعتراض کے لیے اس لیے بھی جواز نہیں کہ جب وہ حکومت سازی میں اپنے لیے استحقاق سے زیادہ حصہ لے رہے تھے تو پی ڈی ایم کے کسی اور رہنما کو شامل مشاورت نہیں کیا، پھر مرکز اور خیبر پختونخوا میں حکمرانی کرنے میں اس قدر مگن ہو گئے کہ کئی ماہ تک پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تک نہ بلا سکے۔ اس لیے میرے نزدیک پی ڈی ایم اتحاد عملاً ختم ہو چکا ہے۔ اس مردے گھوڑے میں اب دوبارہ جان نہیں ڈالی جا سکتی، اور یہ بات واضح ہے کہ اگلے انتخابات میں ہر جماعت اپنے لیے مفاد کے مطابق نئی صف بندی کرے گی۔ یہ سلیم صافی نے جو ہے وہ لیٹسٹ کالم لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر جو کے پی کے میں نگران حکومت ہے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر یہ بتا دیا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور ساری جماعتوں کی مشترکہ بندر بانٹ ہے، اور یہ نگران حکومت نہیں بلکہ ایک کرپٹ ٹولہ ہے جو اس وقت خیبر پختونخوا پر مسلط ہے، اور اس سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اب نالاں نظر آتی ہے۔ سلیم صافی صاحب کی جانب سے اب یہ معاملہ جو ہے وہ دیگر پروگرامز میں بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور اپنی ٹویٹس میں اور اپنے ولاگز میں جیو نیوز پر بھی یہ معاملہ وہ اٹھا رہے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ آیا سلیم صافی صاحب آئندہ انتخابات میں کوئی ایسا ویو پوائنٹ تو نہیں کریٹ کر رہے، یا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ بیانیہ کسی کے لیے تو نہیں کریٹ کر رہے کہ ایک ویو بنا دیا جائے کہ لوگوں کو یہ دکھایا جائے کہ پی ڈی ایم آپس میں اب لڑ رہی ہے۔ حالانکہ ہمیشہ سے سلیم صافی صاحب نے عمران خان صاحب کی مخالفت کی ہے، اور یہ ایک بڑا آؤٹ آف دی باکس ان کی جانب سے ایک کالم آیا ہے پی ڈی ایم کی موت، اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ امید کرتے ہیں کہ سلیم صافی صاحب ایک جو ہے وہ اپنی اچھے جو ہے وہ نظریات اور اچھے خیالات رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کالم لکھا ہے، اور شاید حقیقتاً ان کی جانب سے اب یہ تنقید جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اوپر شروع کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اس طرح کی دیگر جماعتیں ہیں ان پر کہ کب یہ سلیم صافی صاحب تنقید کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے انہوں نے عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، تو اگلے مزید کوئی بھی اس طرح کا کالم آئے گا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور سلیم صافی صاحب کے جو مزید خیالات ہیں ان پر بھی آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔